اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی طیبین طاہرین المعصومین اما بعد فقد قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اما واللہ لقد تقمص حبل ابی قحافہ وَإِنَّهُ لَيَعْلَمُ أَنَّ مَحَلِّي مِنْهَا مَحَلُّ الْقُطْبِ مِنَ الرَّحِيقِ يَنْحَدِرْ عَنِ السَّيْلِ۔ ناظرین گرامی قدر سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نہج البلاغہ میں امیر کائنات امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام خطبہ سوم میں یعنی تیسرے خطبے میں اپنی حکومت کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں۔ یہ خطبہ شکتیا کے نام سے مشہور ہے۔ اس خطبے میں مولا فرماتے ہیں خبردار ہو کر سنو، قسم بخدا ابو قحافہ کے بیٹے نے خلافت و حکومت رسول کو کھینچ تان کر قمیص کی طرح پہن لیا تھا، اور اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ خلافت کے لیے میرا وہی محوری مقام تھا جو چکی کے اندر اس کی کیلی کا ہوا کرتا ہے، اور یہ کہ میں علوم و معارف خداوندی کا وہ بلند پہاڑ ہوں جہاں سے میرے علوم کے آبشاروں کا سیلاب گرتا رہتا ہے، اور کوئی پرواز کرنے والا میرے علمی فضا کی بلندی تک رسائی نہیں پا سکتا۔ چنانچہ میں نے خلافت سے علمی پہلو تہے کر کے اس پر پردہ ڈال دیا، اور خلافت اور خلفاء کو ان کے پوشیدہ منصوبے اور مال کار میں لپیٹ دیا ہوں، اور میں یہ فیصلہ کرنے میں مصروف ہو گیا کہ آیا میں اپنے کٹے ہوئے ہاتھ سے خود ہی ان کا استحصال کر دوں، یا ان کی خفیہ اسکیم کشحن سے پیدا ہونے والی اس بھیانک اندھیر گردی کو صبر کے ہتھیاروں سے تباہ کروں، جس کے دوران سن رسیدہ لوگ فرسودہ اور بیکار ہو جائیں گے، اور کم سن اور بچے سن رسیدہ ہوتے اور بڑھاپے سے دوچار ہوتے جانا ہے، اور جس کے دوران مومنوں کو اصلاح حال کی جدوجہد کرتے کرتے اپنے پروردگار سے جا ملنا ہوگا۔ چنانچہ میں نے مستقبل میں جھانک کر یہ دیکھا کہ فی الوقت میرے لیے خلافت کے اس معاملے پر صبر کے ہتھیار استعمال کرنا زیادہ دانشمندانہ عمل ہوگا۔ بہرحال میں نے صبر کے ہتھیار اٹھا لیے، جبکہ آنکھوں میں گرد و غبار اڑتا نظر آ رہا تھا، اور میں مد مقابل کو متاسف اور غمگین کرنے والا جوش اور اکساہٹ گلے میں رکی ہوئی تھی۔ میں اپنی میراث لٹتے دیکھتا رہا، یہاں تک کہ ان کا پہلا شخص اپنے اختیار کردہ راستے چلتا ہوا گزر گیا، اور جاتے ہوئے خلافت و حکومت خطاب کے بیٹے عمر کو بطور رشوت دیتا گیا۔ یہاں پہنچ کر مولا کائنات نے حضرت علی علیہ السلام نے شاعر کا یہ شعر بطور مثال پڑھا تھا کہ کہاں یہ دن جو سارے کا سارا پا بے رکاب گزرتا ہے، اور کہاں وہ دن جو جابر کے بھائی حیان کی صحبت میں گزرتا تھا۔ تعجب تو اس پر ہے کہ ابو بکر نے خلافت سے دستبرداری کا اعلان کرتے ہوئے زندگی گزار دی، اور اپنی وفات کے بعد کے لیے دوسرے کو خلافت کا حقدار بنا گیا اور اس کا کام پکا کر گیا۔ یقیناً ان دونوں نے ناکہ خلافت کے دونوں تھنوں کو آپس میں پختہ طریقے سے بانٹ لیا تھا۔ چنانچہ
ابو بکر نے خلافت کو ایک نہایت تند خو حلقہ میں پہنچا دیا، جہاں خلافت کو کاری زخموں کا سامنا ہے، اور جہاں خلافت سے وابستگی بھی تندی و سخت گیری سے دوچار کرتے ہیں، اور جہاں خلافت و حکومت میں روز افزوں خفیہ منصوبے جاری ہیں، اور خفیہ پالیسوں کے لیے طرح طرح کے عذر تراشے جاتے ہیں، چنانچہ سربراہ خلافت ایک سرکش سواری پر سوار کی مانند ہے کہ اگر اس کی لگام کھینچ لی جائے تو اس کی ناک یا دہانہ پھٹ جائے، اور اگر اسے ڈھیلا چھوڑ دیا جائے تو خود سوار ہلاکت میں پڑ جائے۔ چنانچہ خدا کی قسم، اس کی حکومت کے دوران دین میں خبط و شبہات اور لوگوں میں دین سے دوری پیدا ہوئی، اور وہ گمراہی میں مبتلا ہو گئے، اور لوگوں میں طرح طرح کے دینی رنگ آمیزی اور روگردانی کا جذبہ ابھرتا گیا۔ چنانچہ میں نے مذکورہ صبر کی پالیسی پر اس طویل مدت میں عمل جاری رکھا اور سخت ترین محنت سے دین کا دفاع کرتا رہا، یہاں تک کہ عمر بھی اپنی اختیار کردہ راہ چلتا ہوا گزر گیا، اور جاتے جاتے خلافت کو جماعت شورا کے حوالے کر گیا، اور یہ باطل خیال جاری کیا کہ میں بھی اس جماعت کا ایک ممبر ہوں۔ اے اللہ، بھلا مجھے اس باطل شورا سے کیا لگا ہو سکتا ہے؟ ان کے پہلے شخص ابو بکر کے مقابلے میں ہی میرے حق خلافت پر نہ کوئی اعتراض تھا، نہ کوئی الجھاؤ تھا، کہ بات یہاں تک پہنچی کہ مجھے ان لوگوں کے قریب اور ہم مثل و نظیر بنا دیا گیا، لیکن بات صرف اس قدر تھی کہ میں ان کی زمین دوز پالیسوں میں بھی ساتھ ساتھ رہا کیا، اور بلند پروازیوں کو بلندی سے نظروں میں رکھتا رہا۔ چنانچہ شورا والوں میں ایک شخص تو اپنے کینے اور بغض کی بنیاد پر میرا مخالف رہا، اور دوسرا سسرالی رشتے میں الجھا، اور کچھ مقاصد نے اسے باز رکھا۔ قصہ مختصر، قریش کا تیسرا خلیفہ اس طرح اٹھا کہ گویا وہ کنبہ پروری میں سب سے بازی لے جانے والا ہے، چنانچہ وہ اپنے چارے اور لید کے درمیان ڈٹ گیا، اور اس کے آباء و اجداد کی اولاد بھی اس کے ساتھ ہم آہنگ ہو گئے، اور اللہ کے اموال اور حقوق کو اس طرح نگلنا شروع کر دیا جیسے اونٹ برسات کے گھاس کو نگلتا ہے۔ آخر وہ وقت آ گیا جب اس کے اور اس کے ساتھیوں کے بنے ہوئے جال کے پھندے کھل گئے، اور اس کی کارکردگی اور عمل درآمد کے نتائج سامنے آ گئے، اور اسے اس کی خفیہ پالیسی نے منہ کے بل گرا دیا۔ میرے ذہن پر اتنا اثر کبھی نہ ہوا تھا جتنا اس وقت ہوا جبکہ لوگوں کا سیلاب مجھ پر اس طرح امڈ آیا جیسا کہ ہوا سے بجو کے بال لہراتے ہیں۔ وہ سب ہر جانب سے مجھ پر ہجوم کرتے بڑھتے چلے آ رہے تھے، یہاں تک کہ یقیناً حسن اور حسین پیروں میں کچلے جا رہے تھے، اور میری چادر کے کونے پھٹ گئے تھے۔ وہ میرے چاروں طرف بکریوں کے ریوڑ کی طرح جمع ہوتے جا رہے تھے۔ چنانچہ میں نے بیعت کرنے والے اس ازدحام کی وجہ سے جیسے ہی خلافت کی ذمہ داری سنبھالی تو ایک گروہ نے بیعت توڑی، دوسرا دین سے نکل گیا، اور تیسرے نے نتائج کو قسطوں پر چھوڑ دیا، جیسا کہ انہوں نے اللہ کا وہ کلام کبھی سنا ہی نہ ہو جس میں
یہ فرمایا گیا ہے کہ آخرت کا یہ دائمی مقام ہم ان لوگوں کے لیے تجویز کر رکھا ہے جو دنیا میں اہل حق کے بالمقابل نہ علویت یعنی بلندی مرتبہ ہی چاہتے ہیں اور نہ فساد کا ارادہ رکھتے ہیں، اور عاقبت تو ہی ذمہ داروں متقین کے لیے ہے۔ کیوں نہیں انہوں نے یقیناً اللہ کا یہ کلام سنا بھی تھا اور یاد بھی کیا تھا، لیکن ان کی نگاہ میں دنیا کی آرائش و مفاد جم گیا اور دنیا کی رعنائیوں نے انہیں لبھا لیا۔ سنو مجھے اس ذات پاک کی قسم جس نے ہر چیز کے تخم پاشی کی ہے اور جس نے تمام زندگیاں پیدا کی اور تخلیق کو بے عیب جاری کیا، اگر یہ بیعت کرنے والے لوگ میرے روبرو حاضر نہ ہوتے اور ان مددگاروں کی موجودگی نے مجھ پر اتمام حجت نہ کر دیا ہوتا تو اللہ پر مجھ پر اللہ کا وہ وعدہ وفا کرنا واجب نہ ہوتا جو اس نے حقیقی علماء سے لے رکھا ہے کہ تم لوگ ظالموں کے مقام اور شکم پروری پر، مظلوموں کی بے کسی اور غربت پر خاموش بیٹھے نہ رہنا، تو میں خلافت کی باغ دوڑ اور لگام خود اسی کے پشت پر ڈال دیتا اور میں آخری خلیفے کو بھی اسی پیالے سے وہی کچھ پلاتا جو اولین خلفاء کو پلاتا رہا، اور اس صورت میں تم اپنی اس خلافت اور اپنے اس دنیا اور اس کے ٹھاٹھ کو میرے نزدیک بکری کی چھینک سے نکلی ہوئی غلاظت سے بھی زیادہ گھناؤنی پاتے۔ امیر کائنات نے اس خطبے میں بہت ہی اچھے انداز میں ارشاد فرمایا ہے کہ حکومت کی مجھے طلب نہیں تھی بلکہ حکومت کو میری طلب تھی، کہ مولا کائنات نے آخر کیا سبب تھا کہ حکومت جو ہے آخر میں سنبھالی، یہ تمام جواب جو ہے مولا نے دیا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔